السلام علیکم، خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 16 مئی 2024 کی کال لے کے۔ اچھا جناب، سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک کہ مارکیٹ 75,000 کو بھی ٹیسٹ کر لیا۔ جو میں اکثر تھمبنیل پہ لکھتا ہوں کہ مارکیٹ ایک ایڈکشن کا شکار ہو گئی ہے نئے ہائیز کے لیے، اور ہم مسلسل نئے ہائی دیکھ رہے ہیں۔ اس پورے پچھلے اگر ہم 10-12 مہینے دیکھیں تو مارکیٹ مسلسل جو ہے صرف کارکردگی دکھا رہی ہے۔ پہلے پرانے ہائی کو توڑا اور اس کے بعد پھر نئے ہائی مسلسل ہم بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ تو مارکیٹ بہرحال اپنی پرفارمنس جاری رکھے ہوئے، اور اس پرفارمنس میں کہیں کہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شاید انویسٹرز کے لیے یا ٹریڈرز کے لیے بڑی حیران کن ہے یا کنفیوز کر رہی ہیں ان کو۔ وہ بہت سارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ پریشان بھی نظر آئے، اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ سب میں پہلے آج کے چارٹ کو دیکھتے ہیں۔ اچھا، کل کی جو کال دی گئی تھی آج کے لیے، اس میں پہلے ہی بتایا گیا تھا کہ آج ہم 75,000 کو تو ٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہم نے صبح 10 بجے ٹیسٹ کر لیا، مگر 75,000 کے اوپر مارکیٹ رک بالکل نہیں پائی۔ 75,115 کا ہائی بنا کے مارکیٹ سیدھا نیچے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو تقریباً بنتے ہیں 650 پوائنٹ مارکیٹ میں گراوٹ ہوئی اپنے ہائی سے۔ وہ بڑی حیران کن اور پریشان کن تھی کہ لوگ کافی گھبرا گئے تھے، مگر اس گھبراہٹ کے باوجود میں یہاں پر آپ کو اس خاص سینیریو میں دکھا رہا ہوں کہ جو 11:15 11:30 بجے جب لو لگ رہا تھا، اور یا اس سے پہلے جب مارکیٹ گر رہی تھی، تو والیوم کا پیٹرن کیا بن رہا تھا وہ میں نے آپ کو نیچے دکھانے کی کوشش کی ہے۔ تو اگر مارکیٹ کو والیوم کے ساتھ ریلیٹ کر کے دیکھا جائے تو ایسا نظر آتا تھا کہ والیوم بنتے تھے تو مارکیٹ اوپر چلی جاتی تھی، اور اوپر جا کے مارکیٹ رک جاتی تھی، اور پھر اس کے بعد والیوم نہیں آتے تھے، مارکیٹ تھوڑا انتظار کرتی تھی اور پھر گرنا شروع ہو جاتی تھی، اور گرتے ہوئے بھی والیومز میں کمی رہتی تھی۔ اگر ٹوٹل والیوم دیکھیں 25 کروڑ والیوم ہے، آج بھی 25 کروڑ ہے اور کل بھی 25 کروڑ تھا۔ حالانکہ کل 74,000 کے اوپر کی کلوزنگ تھی، پرسوں ہم نے 74,000 ٹیسٹ کیا تھا، اور کل ہم نے 74,000 کے اوپر کلوزنگ دی تھی۔ تو جب ایک نیا ہائی بنتا ہے یا نئے ہائی کے اوپر کلوزنگ آتی ہے تو وہ اٹ سیلف ایک بڑی ایکسائٹنگ سچویشن ہوتی ہے انڈیکس کے لیے عام طور پہ، مگر یہاں وہ کیفیت دیکھی نہیں جا رہی۔ مارکیٹ اوپر بند بھی ہو رہی ہے، مگر مارکیٹ کے اوور آل والیوم مقابلتاً کم ہے۔ اگر میں پیر کے والیوم یاد کروں 100 انڈیکس کے، تو قریب شاید 30 کروڑ سے کچھ زائد تھے، اور مارکیٹ آج 75,000 کو ٹیسٹ کرتی ہے اور والیوم 25 کروڑ ہیں۔ تو والیوم میں پچھلی اپنی کچھ ویڈیوز میں یہ بات کہہ چکا ہوں، جو مارکیٹ کا عروج ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں، موجودہ والیومز جو ہیں، جو والیوم پیٹرنز ہیں، وہ جسٹیفائی نہیں کرتے اس عروج کو۔ تو یہ تھوڑی سی پریشانی کی بات ہے ایک جو مارکیٹ میں مجھے نظر آ رہی ہے، مگر یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ مطلب ہم کہتے ہیں نا مختلف زاویوں سے مارکیٹ کو دیکھو، تو کسی ایک بات کو پکڑ کے نہیں بیٹھ جاتے ہم کہ یار والیوم نہیں آ رہے لہٰذا خراب، فورن انویسٹر کی سیلنگ ہو گئی لہٰذا خراب، سیٹلمنٹ زیادہ ہو گئی کم ہو گئی لہٰذا مارکیٹ خراب، بدلہ بہت زیادہ ہو گیا مارکیٹ خراب۔ مطلب ہم کسی ایک زاویے کو لے کے بیٹھ نہیں جاتے، ہم ہمیشہ جب مارکیٹ کو دیکھتے ہیں تو ان تمام زاویوں کو دیکھنے کے بعد ایک کنکلوژن ڈرا کرتے ہیں، اور وہی میں ہمیشہ اپنی کال میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ اس طرح کے زاویوں پر روشنی ڈالی جائے۔ اچھا خیر، بہرحال مارکیٹ میں لو لگا، پھر مارکیٹ دوبارہ اوپر اٹھی، اور جب اوپر اٹھی اس دوران میں نے مڈ ڈے کالز آپ کو آج جلدی بھی دی، 11 ساڑھے 11 بجے نہیں، میرے خیال میں 11 بجے دے دی تھی، پھر اس کے بعد دوبارہ 12:15 ساڑھے 12 بجے دی، پھر اس کے بعد 2:30 بجے پھر اپڈیٹ کیا، تو 2 یا 2:30 بجے میرے خیال میں۔ تو اس طرح میں وقتاً فوقتاً آپ کو اپڈیٹ کرتا رہا، اور میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ مارکیٹ میں 745 سے 800 کا ایریا ریزسٹنس کر سکتا ہے، اور مارکیٹ بہتر اس وقت ہو جائے گی اگر 75,025 کے اوپر ٹریڈ کرے۔ وہ تو ایک بات تھی۔ دوسری بات میں نے یہ کہی کہ اگر 800 کے اوپر بھی مارکیٹ رکنا شروع کر دے تو اٹس ناٹ بیڈ۔
اگر اچھا اس وقت چونکہ 12 بجے تھے تو میں مطلب مارکیٹ کے پاس ٹائم بھی تھا، تو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اگر مارکیٹ 12,800 کے اوپر کھڑی ہوتی ہے 2 بجے کے بعد تو بھی بڑا اچھی بات ہے، مگر لکیلی مارکیٹ نے جو دوبارہ جو موو بنائی تھی اس کا ہائی بھی اور آلموسٹ 75,000 کا بنایا، مگر وہ 2 بجے کے قریب بنا لیا اور بناتے ہی وہاں سے ایگزاسشن آ گئی۔ اور اب میں تو والیومز کی جب لسٹنگ دیکھ رہا تھا 100 انڈیکس کی، تو جو پہلے 3 اسٹاک ہیں اس میں جو ٹاپ اسٹاک ہے آبویسلی وہ سرلے ہے۔ اب اگر آپ لوگ سرلے کو دیکھیں تو اس میں حیران کن بات یہ ہے کہ سرلے جو ہے وہ تقریباً 4,11,42,000 کا والیوم لے کے ٹاپ پہ کھڑا ہے۔ تو دوسرے جو 2 اسٹاک ہیں سیکنڈ اور تھرڈ، کراچی الیکٹرک اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج، یہ جو 2 اسٹاک ہیں یہ دونوں مل کے بھی سرلے کے والیومز کو برابر نہیں کر پا رہے۔ تو یہ ایکسیپشنل والیومز تھے آج جو سرلے میں دیکھے گئے، اور اس کی بیسک وجوہات یا وجہ جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ آج کی اس کی اناؤنسمنٹ تھی۔ اس اناؤنسمنٹ پہ اسپیکولیٹ ہو رہا تھا، پھر جب اناؤنسمنٹ آئی تو اس کو سمجھنے میں تاخیر بھی رہی لوگوں کی اور غلط تعبیریں بھی نکالی، جس کی وجہ سے وہ بڑی تیزی سے گرا بھی، پھر دوبارہ ریکور ہوا، پھر دوبارہ گر گیا۔ تو بہت ہی والیٹائل سچویشن تھی۔ جو لوگ ملٹیپل ٹریڈنگ کرتے ہیں اور انٹراڈے ٹریڈنگ میں ایکسپرٹیز رکھتے ہیں، تو میں دیکھ رہا تھا اپنے ایک گروپ میں کہ وہ صاحب جو ہیں سرلے کی ٹریڈنگ کو انجوائے کر رہے تھے۔ تو یہ بڑی خوبصورت بات ہوتی ہے اس اچھا یہ والیٹائل صورت میں انجوائے اسی وقت کیا جا سکتا ہے جب آپ امیدیں جو باندھ کے بیٹھ جاتے ہیں نا اس سے دور رہ کے مارکیٹ میں ٹریڈ کریں۔ اگر امیدیں باندھ کے، اگر آپ نے کال پڑھی ہو تو سرلے نے اپنی پہلی موو میں اس کے جو ٹارگٹ تھے 63.15 اور 63.65 یہ دونوں اچیو کر لیے تھے، تو وہاں نکلنا تھا۔ اگر وہاں نکلے تو پھر 61 پہ تو مارکیٹ میں مال ملا، پھر 61 کر کے پھر 63 ہوا، پھر 63 ہو کے پھر وہ 59 ہو گیا، پھر 59 کر کے پھر 62 ہوا، پھر 62 کر کے اس نے 59 بھی توڑ دیا۔ تو لہذا بڑی شاندار موو تھی اس حوالے سے اوورآل۔ خیر بہرحال آگے چلتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تو تھی آج کے سیشن کی صورتحال۔ اچھا اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو جس طرح میں نے کہا کہ آج کا ٹارگٹ دیا ہوا ٹارگٹ تقریباً 2 مووز میں اچیو ہوا، جس طرح آپ نے وہ دیکھی ہے جو چارٹ دیکھ رہے ہیں آپ، اور ساتھ میں آج کا سیشن جو والیٹائل اور کنفیوزنگ رہا پورا دن، اور اس کا کریڈٹ میں سمجھتا ہوں سرلے کو جاتا ہے، موسٹلی سرلے کو جاتا ہے، ورنہ کچھ اسٹاک ایسے تھے جو مارکیٹ کو اسٹرانگ لے کے کھڑے تھے، مگر سرلے نے ایک کیا کہنا چاہیے ایک وہ سیٹ کر دیا، ٹرینڈ سیٹ کر رہی تھی کہ جی بس جو کچھ ہوگا سرلے میں ہوگا تو مارکیٹ پرفارم کرے گی، سرلے میں سیلنگ آئے گی تو مارکیٹ گر جائے گی۔ اور اس کے بیچ میں آٹو موبائل سیکٹر، GHNI، سازگار، گیل، وہ بھی اپنی مووز جاری رکھے ہوئے تھے۔ اچھا جناب، یہ جو والیومز ہیں وہ ٹیمپٹنگ بھی تھے، اور جو مووز تھیں انڈیکس کی وہ تھوڑی سی پریشان کن یا ڈرا دینے والی بھی تھی۔ پریسائز لیول ٹیبل اپڈیٹڈ ہے، دیکھ لیجئے اس کو۔ پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ۔ اچھا جناب، کلوزنگ تو مجھے اچھی نہیں لگتی، بے شک کل سے اوپر پازیٹیو کلوزنگ ہے، گیپ اوپننگ ہے، مگر تھوڑا سا کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے، اور وہ کیئرفل رہنے کے لیے جو میں نے لیول دیا ہے 74,470، اس کے اوپر ہے تو مارکیٹ اچھی ہے، اس کے نیچے ٹریڈ کرے گی تو مارکیٹ خراب ہوگی۔ ایک تو یہ چیز ہو گئی، اور اگر بلز کی ایکسائٹمنٹ یا ایفرٹ دیکھنی ہے تو مارکیٹ مسٹ ہولڈ سسٹین ابو 75,025، ٹھیک ہے جی۔ اور والیوم بہت امپورٹنٹ ہوں گے کہ مارکیٹ اگر کہیں سسٹین کر رہی ہے تو ہم والیوم سے ہی گیج کریں گے کہ اس کے اوپر سروائیو کرنے کے بعد کتنے والیوم ہے، اور اگر ہم کو کوئی اسٹاپ لاس دیکھنا ہے
تو ہم یہ دیکھیں گے مارکیٹ سپورٹ کو توڑنے کے بعد کتنی ایگریشن کا شکار ہے. تو یہ 2-3 چیزیں اگر آپ نوٹس کریں گے تو آپ اپنی ٹریڈنگ کے درست فیصلے کر سکیں گے. بہرحال مارکیٹ میں ایگزاشن تو باقی ہے، مگر مجھے کوئی اتنی پرابلم نظر نہیں آتی اگر مارکیٹ جو ہے 74,470 کے اوپر سروائیو کرے. ٹھیک ہے جی. اور انشاءاللہ تعالی اگر اوپر رہی اس کے تو ہم مزید 75,025 اور 75,025 کے اوپر اگر آدھا گھنٹہ مارکیٹ کھڑی ہو جائے تو پھر مارکیٹ وہاں سے 500 پوائنٹ اوپر چلی جائے گی. ٹھیک ہے جی. تو میرے خیال میں بڑی تفصیل سے میں نے آپ کو سمجھا دیا. انشاءاللہ تعالی یہ کال آپ کے لیے مددگار ہوگی. اگر آپ کا کوئی کمنٹ ہو تو ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ تعالی آپ سے پھر بات ہوگی. اللہ حافظ.